یہ جو تحفظات ہے یہ بنیادی طور پر اوور آل اس انتخابی جس طرف یہ نظام جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہیں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو جس کا ذکر بھی آپ لوگوں نے کیا کاغذات نامزدگی کے اعتبار سے وہ اس کے اندر آپ لوگوں کے خدشات کے اندر زیادہ شامل ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ویسے تو یعنی تحفظات عمومی طور پہ ہیں، کیونکہ جیسے الیکشن کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے غیر یقینی صورتحال، اب تک لوگ کہتے رہے الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ہمارا لیجان کا ذکر کیا، ان کو لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، یعنی الیکشن کیمپین نہیں کی جائے گی اور الیکشن ہوں گے. اور اسی طرح سے آج جس طرح کاغذات مسترد ہوئے ہیں، جس طرح سے قتل عام ہوا ہے امیدواروں کی امیدوں کا، وہ ظاہر تشویش کی باتیں، اور پی ٹی آئی کا خاص طور پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ اختر مینگل صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے رجحان کا ذکر کیا، اس طرح دوسرے لوگوں کا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو خدشہ ہے کہ کہیں یہ موجودہ جو رجیم ہے کہ یہ 2018 کی انتخابی دھاندلی کا ڈاکے کا ریکارڈ توڑے تو نہیں جا رہی، کیونکہ جس طرح سے ہو رہا ہے الیکشن پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں. اور جیسے بابر صاحب نے بھی کہا تھا، ہمارا سب کا خیال تھا کہ یہ تو الیکشن متنازع ہو جائیں گے تو کریڈیبلٹی کی مشکوک ہو جائے گی، اور سارا جو سلسلہ ہے یہ مشکوک ہو جائے گا، اور اس سے ظاہر ہے کہ عدم استحکام پیدا ہوگا. انتخابات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے منتخب کردہ لوگ آئیں، عوام کے منتخب کردہ نمائندے آئیں، اور تاکہ استحکام پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، اقتصادی طور پہ ترقی کرے. لیکن یہ جو صورتحال ہے اسے تو نئے تنازع ہوں گے، اور الیکشن کے بعد نئے جھگڑے پیدا ہوں گے، لوگ گلیوں میں نکل آئیں گے. تو اس پر ہم نے کافی تشویش کا اظہار کیا. لیکن ایچ آر سی پی کی پریس کانفرنس میں یہ جو بلوچ یہاں پہ ہمارے دوست آئے ہیں ان کی بھی ذکر تھا، اس کے علاوہ جو اقلیتی لوگوں کے ساتھ تشدد ہوا ہے اس کا بھی ذکر تھا، ملک میں دہشت گردی اور تشدد کے بڑھنے کے واقعات کا بھی تفصیلی ذکر تھا. تو یہ انسانی حقوق کی موجودہ گرتی ہوئی صورتحال، بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں انسانی حقوق کا کمیشن کا موقف پیش کرنے کے لیے منیزہ جہانگیر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی.